نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے پاکستان بنانے والے کیا چاہتے تھے، کیونکہ آج 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ یوم آزادی کو اگر بامقصد طریقے سے منایا جائے تو بلا شبہ یہ رسمی تہوار نہیں ہے، بلکہ قوم کو ایک لڑی میں پرونے اور ان کے سوئے ہوئے جذبات کو بیدار کرنے کا حسین موقع ہے۔ لیکن افسوس، اس عظیم دن کو دانستہ یا نادانستہ رسمی کاموں میں ضائع کیا جاتا ہے۔ تقریباً 90% لوگوں کو یوم آزادی اس طرح یہ لوگ گزار دیتے ہیں، 90% لوگ اس طرح مناتے ہیں کہ چند نغمے سن لیے جاتے ہیں، سیاسی و غیر سیاسی رہنما وطن سے زبانی محبت پر مبنی تقریریں کریں گے اور کچھ تقریبات کا انعقاد کر لیا جاتا ہے، ساتھ ساتھ سیر و تفریح اور ہلہ گلہ ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آج یوم آزادی کے موقع پر ہم اپنی نئی نسل کو آگاہ کریں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو ہماری صورتحال کیا ہوتی۔ آج کے دن ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ بر صغیر کی تاریخ کیا ہے، پاکستان بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا ہم پاکستان بنانے کے مقصد ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اگر نہیں کیے تو پھر انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دن ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتائیں کہ تحریک پاکستان کی کامیابی کے لیے ہمارے سیاسی قائدین، علماء، مشائخ، عوام اور ماؤں اور بہنوں نے کتنی قربانیاں دی اور کس قدر مشکلات کے بعد یہ پیارا وطن حاصل ہوا۔ آج کے دن ہم اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں اور قوم کی تربیت کریں کہ وہ کون سی کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے بر صغیر میں مسلمانوں کی 1000 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا۔ آج ہم انہی کمزوریوں میں کیوں مبتلا ہیں، ان کا کیسے خاتمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی آج کے دن ہم انہیں بتائیں کہ انگریز نے ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارے نظام تعلیم کو کس طرح تبدیل کر کے ہمیں فکری طور پر غلام بنایا۔ آج ہمیں اپنے اصلی اقدار، اصلی معاملات کی طرف لوٹنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایسے اور بھی کئی اہم پہلو ہیں جن کے حوالے سے یوم آزادی کے موقع پر قوم کی تربیت ہونی چاہیے، مگر ظاہر ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب ہمارے حکمران اس وطن کو قائد کا پاکستان بنانا چاہیں۔ اگر ارباب اقتدار کا مقصد صرف کرسی ہو تو انہیں قوم کی تربیت سے کیا غرض۔ لیکن یہ یاد رکھنا پاکستان کے جو بنانے والے تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ اس خطے میں اسلام سربلند ہو اور مسلمان وقار کے ساتھ اسلام پر عمل کریں۔ اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کے جذبات جان کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کی ایک اجلاس میں فرمایا، میں نے دنیا کو بہت دیکھا، دولت بھی دیکھی، شہرت بھی دیکھی، عیش و عشرت کے بھی بہت لطف اٹھائے، اب میری زندگی کی واحد تمنا ہے، قربان جائیے، زندگی کی واحد تمنا ہے مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں، قائد نے فرمایا،
جب میں مروں تو یقین اور اطمینان لے کر مروں، میرا ضمیر اور میرا اللہ گواہی دے رہا ہو کہ جنہوں نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی، مسلمانوں کی آزادی، تنظیم اور مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ میں آپ سے زوردار شہادت کا طلبگار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں مرتے دم تک میرا اپنا ایمان، میرا ضمیر یہ گواہی دیتا رہے، میرا ضمیر یہ گواہی دیتا رہے، جناح تم نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا، جناح تم نے مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد اور حمایت کا فرض بجا لائے۔ میرا اللہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں عالم اسلام کو بلند رکھا، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھا، اسلام کے جھنڈے کو بلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے، لیکن ہمارے بانیان کا مقصد تو اسلام کی سربلندی تھا، ہمارے بانیان کا مقصد مسلمانوں کو عروج دلوانا تھا، ہمارے بانیان کا مقصد دو قومی نظریے کا فروغ تھا، ہمارے بانیان کا مقصد اسلامی نظام کا نفاذ تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جو اصل چیز ہے ہم تو اپنی قوم کو بتاتے نہیں ہیں۔ اس دن، یہ دن ہمارا عیاشیوں میں گزر جاتا ہے، سیر و تفریح میں گزر جاتا ہے، گانے باجوں میں گزر جاتا ہے، ڈھول ڈھمکوں میں گزر جاتا ہے، رسمی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ لیکن کیا کریں، افسوس، ایک صورت تو یہ عالم ہے کہ ہمارا ملک جس مقصد کے لیے بانیان پاکستان نے بنایا تھا کہ اسلام کا نظام ہو، اسلامی نظام کا نفاذ ہو، اسلام کا عروج ہو، مسلمانوں کو اللہ عز و جل عروج کی نعمت عطا فرمائے، دو قومی نظریے کا فروغ ہو، اسلام کا سر بلند ہو، اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ ایک طرف تو یہ رونا ہے، وہ اس چیز پر کوئی عمل نام کی چیز ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس وقت پاکستان کے معاشی حالات نہایت پریشان کن ہیں۔ اس سے بھی بڑی آفت یہ ہے، قیادت مفاد پرستوں کے ہاتھ میں ہے، انہیں کیا لگے قوم سے، انہیں کیا لگے ملک سے، انہیں کیا لگے ملت سے، انہیں کیا لگے وطن سے۔ اس وقت قیادت مفاد پرستوں کے ہاتھ کے اندر ہے، جنہیں قومی مفادات سے زیادہ اپنی کرسی عزیز ہے۔ یہ تماشا آپ کے سامنے ہے، کتنے عرصے سے یہ تماشا چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو وطن کی فکر نہیں، ان لوگوں کو اس پیارے مملکت خدا داد کی فکر نہیں ہے۔ اس وطن عزیز کے لیے جن ماؤں نے، جن بہنوں نے، جن بیٹیوں نے قربانیاں دی، اپنی عزتوں کو نیلام کیا، ان کی فکر نہیں ہے۔ انہیں تو صرف اقتدار عزیز ہے، انہیں تو صرف کرسی عزیز ہے۔ لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ پیغام دیتا ہے، اگر ہم اسلام کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ جیسے قیام پاکستان کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو عزت ملی تھی، ایسے ہی رب تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج بھی رب ذوالجلال ہمیں عزت عطا فرما سکتا ہے۔ کب؟ جب قیادت ہماری مخلص لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہوگی، ہماری قیادت کرنے والے مخلص لوگ ہوں گے، ہماری قیادت کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سپہ سالار ہوں گے، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم مجاہد ہوں گے، حضرت محمد بن قاسم جیسے عظیم نوجوان ہوں گے۔ اور لیکن پریشان نہیں ہونا، رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہیں ثابت قدم بھی عطا فرمائے گا، اور تم میدان جنگ کے اندر ڈٹے بھی رہو گے، اسلام پر بھی استقامت نصیب ہوگی، پل صراط پر بھی تمہارے قدم نہیں ڈگمگائیں گے۔ عزیزان من، میرے عزیز ملک عزیز کے باسیوں، یہ آج کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے، یہ ملک ہمیں گانے باجوں کے لیے نہیں ملا، یہ رسمی چیزوں کے لیے نہیں ملا، یہ ملک ہمیں ملا ہے اور بانیان پاکستان نے بنایا تھا کہ اس مملکت خدا داد کے اندر، اس ملک عزیز کے اندر اسلام کا عروج ہوگا، دو قومی نظریے کے فروغ ہوگا، اور اسلامی تعلیمات کا پرچار ہوگا۔ اور یہ دن ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ دن جو ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، وہ یہی دیتا ہے کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کیجیے۔